السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد، قد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فصل لربك وانحر، وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: یا ایھا الناس كما قال: من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ منہاج مسلم کے 5 ابواب ہیں، جن میں سے ایک باب جو عقیدے سے تعلق رکھتا تھا وہ الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے، اور دوسرا باب جو ادب کے تعلق سے ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے جو ایام آپ کے سامنے آ رہے ہیں، جسے ہم قربانی کے ایام کہتے ہیں، تو یہی کتاب منہاج المسلم کے عبادات کے ابواب میں 14ویں فصل جو بنائی گئی ہے وہ فصل قربانی کے تعلق سے ہیں۔ انشاءاللہ یہ 1-2 دن آپ کے سامنے قربانی کے تعلق سے کچھ گفتگو ضرور ہوگی۔ اس کے بعد انشاءاللہ عید الاضحیٰ کے بعد دوبارہ بالترتیب کتاب شروع کی جائے گی، کتاب جس کی شروعات ادب کے بیان سے ہوگی اور انشاءاللہ آگے باتیں چلتی رہیں گی۔ قربانی کے احکام کیا کیا ہے، اس کی وضاحت اور انشاءاللہ اس کے کچھ مسائل آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ قربانی کی تعریف جو صاحب کتاب نے کی ہے، قربانی سے مراد وہ جانور ہے جو عید کے دن اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا جائے، یعنی اس کے اندر نیت کیا ہو، اللہ رب العالمین کی قربت مقصود ہو کہ ہم اس جانور کا ذبح کر رہے ہیں، ہم اس جانور کا اللہ رب العالمین کے راستے میں اس کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کا تقرب اور سے قربت حاصل کرنے کے لیے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں تم پر آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہا ہوں حق کے ساتھ، اور جیسی باتیں ہوئی ویسے ہی کو بیان کر رہا ہوں۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما، کہا کہ تم دونوں قربانی کرو، فتقبل من احدهما، اور تم دونوں میں سے ان دونوں میں سے کسی ایک کی قربانی قبول کر لی گئی، وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قربانی کی سٹارٹنگ اور شروعات حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے جنہوں نے لڑائی کی اور آپس میں اختلاف کیا شادی کو لے کر کے، تو اس وقت حضرت آدم نے اپنے بیٹے سے کہا قربانی کرو، تو وہیں سے یہ سلسلہ شروع ہوا قربانی کا، اور اللہ رب العالمین کے قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضا جوئی کے لیے قربانی کی جانے لگی اور لوگ قربانی پیش کرنے لگے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نسل سے ہیں، آپ کے آباء اجداد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے بھی قربانی پیش کی۔ اللہ رب العالمین نے جب حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کرے تو وہ تیار ہو گئے۔ جب قربانی کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو پیش کیا تو اللہ رب العالمین نے ان کی قربانی
اور اللہ کے راستے میں اس کے حکم کو مانتے ہوئے اپنے بیٹے کو قربان کرنے تیار ہو گئے، اس پر اللہ رب العالمین نے ان کی اس آزمائش میں ان کو پاس کیا اور اس کے بعد ایک دمبا عطا کیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک عظیم ذبیحہ عطا کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دمبہ قربانی کی، اور اسی سنت کو سنت ابراہیمی کہتے ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی کی تھی، اسی سنت کو تازہ کرنے کے لیے، اجاگر کرنے کے لیے ہمیں بھی قربانی کا حکم دیا گیا۔ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی صرف طریقہ اور سنت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ تمہیں جو کچھ دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لو، اور جس چیز کو کرنے سے روک دے ان سارے کاموں کو کرنے سے رک جاؤ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف فرمان ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں کرنے کا کہے، ہمیں اسی کے مطابق ہر کام کو دین میں کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر ہم عبادت کے اندر اپنی منمانی طور پر کچھ بھی کریں گے تو وہ چیز اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عمل ایسا عمل ہے جو ہمارے دین میں نہیں ہے، ہمارے شریعت میں نہیں ہے، ہمارے طریقہ کار پر نہیں ہے، تو وہ عمل مردود ہے، رد کر دیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو قربانی یہ اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے، اور یہ عبادت ہے۔ جیسے اللہ نے کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ تو قربانی اللہ کے لیے کی جا رہی ہے، یعنی عبادت ہے۔ تو اس عبادت کو ہمیں اسی طریقے پر کرنا ہے جو طریقہ ہمارے شریعت میں بتلایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا، اور صحابہ کرام جس طریقے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے ہوئے قربانی کرتے آئے، اسی طریقے کو اگر ہم اپنائیں گے تبھی ہماری قربانی قابل قبول ہوگی۔ اگر ہم اپنے منمانی طور پر ہم یہ سوچیں کہ ہم جیسے من میں قربانی کریں گے تو یاد رکھ لیں یہ قربانی قابل قبول اللہ کے یہاں نہیں ہوگی۔ کیوں؟ میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، یہ حدیث صاف واضح کر رہی ہے کہ وہ اعمال مردود ہے، رد کر دیا جائے گا، کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ تو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انہوں نے بتلایا اور کر کے دکھلایا، پہلی اور قولی دونوں اعتبار سے، اور تقریری یعنی اس انداز میں صحابہ کرام نے کیا، تو حدیث کی تاریخ کے اندر تین چیز آتی ہے، قولی، فعلی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے کہا یا اپنے عمل کو دکھلایا، یا تقریری وہ حدیث جو صحابہ کرام نے کیا جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں کیا کہ یہ کام نہ کرو، تو اسے تقریری حدیث کہتے ہیں۔ تو اس کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور تقریری حدیث بھی اس پر بھی عمل، اور صحابہ کرام کے اعمال جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا اور اس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی نہیں کی، وہ سارے کے سارے اعمال ہمارے حجت ہے۔ تو قربانی کا حکم بھی آپ کے سامنے واضح ہو گیا، فصل لربک وانحر، کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تیرے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ تو یہاں پر امر ہے، الامر یقتضی الوجوب والنہی یقتضی التحریم۔ اصولیین نے قاعدہ بنایا کہ امر واجب پر دلالت کرتا ہے، امر واجب کا تقاضا کرتا ہے، اور نہیں جہاں منع یا حکم دیا گیا وہ واجب پر تقاضا کرتا ہے، جس سے روکا گیا ہے وہ سارے کے سارے حرام پر دلالت کرتے ہیں، مگر کوئی قرینہ آ جائے، کوئی سبب آ جائے، یعنی اس وجوب کو ہٹانے کے لیے کوئی سبب داخل ہو جائے، اس وجوب کو ہٹانے کے لیے کوئی سبب بیچ میں آ جائے تبھی وہ وجوب اس سے ہٹ سکتا ہے۔ حدیث من وجد ساعدا فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وہ ساعت پائے، جس کے پاس استطاعت ہو، قربانی کرنے کی طاقت ہو، اور وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، یعنی ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔
مسلمانوں کی عید میں شریک ہونے اس کو کوئی حق نہیں ہے۔ اس سے اس حدیث کے اندر ایک قرینہ ملتا ہے، وہ قرینہ سبب کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس استطاعت ہو، یعنی جس کے پاس استطاعت نہ ہو ان پر قربانی واجب نہیں ہے۔ بہت سارے علماء کرام نے اسی آیت اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے جن کے پاس استطاعت ہے ان سارے کے سارے لوگوں پر قربانی کو واجب قرار دیا، اور کچھ علماء کرام نے سنت موقدہ یعنی ایسی سنت جس پر تاکید طور پر عمل کیا جائے سنت کہا ہے۔ ان کی دلیل بھی یہی ہے من وجد ساعتن، کہ جس کا استطاعت ہو یعنی جس کے پاس طاقت ہو وہی کر سکتا ہے، تو یہ سنت درجے پر انہوں نے رکھا ہے اس حدیث کے لے کر کے، یعنی یہی حدیث وجوب پر دلالت کرتی ہے اور علماء کرام محدثین نے کہا، اور یہی حدیث سنت پر دلالت کرتی ہے۔ سنت پر دلالت کرنے کی ایک اور دلیل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی، یہ دونوں کبھی کبھار قربانی چھوڑ دیا کرتے تھے، اس وجہ سے تاکہ امت کو معلوم ہو، لوگوں کو پتا چلے کہ قربانی سنت واجب نہیں ہے۔ بہت سارے دلائل موجود ہیں، محدثین نے الگ الگ طور پر استدلال کیا ہے، تو ہم یہی سمجھتے ہوئے چلے جس کے پاس طاقت ہو وہ اس کو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں ایک جانور ضرور قربان کرے پورے گھر کی طرف سے۔ فی اہل بیت، فی کل اہل بیت، ہر گھر کے طرف سے اضحیہ ایک جانور ضرور ذبح کرے۔ اگر حصص کے اندر یعنی حصے والی قربانی ہے تو ایک حصہ پورے گھر کی طرف سے ضرور ہم اللہ کے راستے میں قربان کریں، اس سے ہم پیچھے نہ ہٹے۔ اور ان کے نزدیک جو صاحب کتاب ابوبکر جزائری صاحب جو منہاج یہ اس کتاب کے لکھنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں قربانی کرنا سنت واجبہ ہے۔ سنت واجبہ یعنی ایسی سنت جس کو انجام دینا ہر مستطیع پر ضروری ہے، ایسی سنت کو سنت واجبہ کہتے ہیں۔ انہی دلیل ہے، یہی دلیل میں آپ کے سامنے پیش کی، فصل ربک وانحر۔ قربانی کی کہ جانور کیسے ہو؟ قربانی کے جانور اس لیے کہ اللہ کی عبادت ہے، تو اس کے اندر میں نے پہلے ہی کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمیں جانور ذبح کرنا ہے۔ اگر ہم نے ویسا نہیں کیا تو ہم جانور ذبح کریں گے، لیکن وہ جانور ذبح تو کر دیں گے لیکن وہ سنت کے مطابق نہیں ہوگا، تو وہ ہمارے سنت ادا نہ ہونے کی وجہ سے وہ جانور سے ویسے عام کھانے بھر جانور طرح ہو جائے گا، قربانی نہیں ہو پائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع لا تجوز فی الاضاحی، کہ 4 طرح کے جانور جو جائز نہیں ہیں قربانی میں۔ العوراء البین عورها، ایسا جانور جو عیب دار ہو اور اس کی عیب واضح ہو، ایک دم نظر آتی ہو، دکھتی ہو۔ ان میں پہلی جو بیان کی گئی وہ عوراء، عورا کہتے ہیں بھینگنے کو یا پھر اندھے کو، ایسا جانور جس کی آنکھ صحیح نہ ہو اور وہ بھینگنا ہو یا پھر وہ کانا ہو، لیکن حدیث کے اندر جو بتلانا مقصود ہے وہ کانا جانور بتلانا مقصود ہے، اس کا کانا پن ظاہر ہو۔ والمریضۃ البین مرضها، کہ اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیمار ہو، ایسی بیماری کہ اس کی بیماری ظاہر ہو جائے، کیونکہ بیمار جانور آپ قربان کر کے گوشت کھائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے، بہت سارے نقصانات ہوں گے، تو اس جانور کی قربانی کے لیے اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ والعرجاء البین ضلعها، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی تیسری بتلائی کہ لنگڑا، ایسا جانور جو لنگڑا ہو اور جس کا لنگڑا پر ظاہر ہو۔ چوتھی چیز بتلائی والکثیرۃ التی لا تنقی، کہا اور ایسا کمزور جانور ہو جس میں چربی ہی نہ ہو، جس کے اندر گوشت گدا نہ ہو، یعنی بالکل لاغر کمزور ایک دم چلنے کے لائق بھی نہ ہو، ایسا جانور بھی ہم قربانی کے اندر نہ لائے۔
تو یہ 4 طرح کے عیوب بتلائے گئے ہیں، ان میں ایک کانا پن، اور دوسرا بیمار نہ ہو، تیسرا لنگڑا نہ ہو، اور چوتھا دبلا پتلا کسی بھی طرح سے نہ ہو۔ تو یہ 4 عیوب جو حدیث میں بتلائے گئے ہیں، ان 4 عیوب کے علاوہ جو جانور ہے ہم اس کو لائے اور پھر قربانی کریں، انشاءاللہ ہماری قربانی قبول ہو جائے گی۔ تیسری چیز، سینگ والا مینڈا، ایسا مینڈا جو سینگ والا ہو، جس کا رنگ سفید، آنکھوں کا ہلکا سیاہ اور ٹانگیں بھی سیاہ ہو، یہ افضل ہے سینگ والا۔ دکتور فضل الرحمان صاحب جو جامعہ منصورہ محمدیہ کے مدرس بھی ہے، مفتی بھی ہے، اور رابطہ اسلام کی طرف سے بھی آپ اس کے رکن ہیں افتاء کے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ سینگ والے جانور افضل ہے، اور اگر سینگ والے نہ ہو اس کے علاوہ بھی جائز ہے، لیکن افضل ہے کہ سینگ والا جانور لایا جائے۔ ایک اور حکم، بھیڑ کی قربانی جزع سے کم عمر کی نہیں ہوتی۔ جزع کسے کہتے ہیں؟ صاحب کتاب نے بیان کیا، بھیڑ کا وہ بچہ جو 1 سال کا ہو، 1 سال یا اس کے قریب، بھیڑ کے علاوہ بکری، گائے اور اونٹ میں مسنہ یعنی ثنیہ یعنی داتا ہونا ضروری ہے۔ یہ مسئلہ بالکل واضح طور پر سن لیا جائے، اس لیے کہ بہت سارے احباب بغیر دانت دیکھے ہوئے 1 سال کا جانور ہو جاتا ہے تو قربانی کرنے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے معلوم بھیڑ کہتے ہیں جو ٹیڑھی میڑھی، جس کی سینگ بنی ہوتی ہے اور بڑا موٹا فربا جانور ہوتا ہے، وہی جانور کی 1 سال اس کی عمر رکھی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے جانور جو قرآن کے آیت کے اندر 8 ازواج کے 8 طرح کے جانور یعنی مذکر مؤنث ملا کر کے، تو ان میں سے جو بھیڑ کے علاوہ جتنے جانور ہیں ان سارے کے سارے جانوروں کو احادیث کے اندر مسنہ کا لفظ آیا ہے، اور ثنایا یعنی داتا ہونا یہ شرط ہے، اس کے لیے سال متعین نہیں ہے۔ بہت سارے احباب 1 سال کا ہو گیا کہ سوچتے دانت نہیں ہے ربی قربانی کر دی جائے، تو ایسا جانور کام نہیں کرے گا۔ بکریوں میں وہ ہے جو 1 سال کی ہو کر دوسرے سال میں داخل ہو، گائے میں وہ جو 2 سال کی عمر سے تجاوز کر کے تیسرے سال میں داخل ہو، اور اونٹوں میں وہ جو 4 سال سے تجاوز کر کے 5ویں سال میں داخل ہو۔ اسی کے اللہ کے رسول نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعثر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا مسنہ ہی ذبح کرو، یعنی دانت والا جانور ذبح کرو، اللہ یہ کہ تم پر تنگی ہو یعنی وہ جانور جو دانت والا مل نہ سکا ہو، انسان تلاش کر تھک جائے، اس کو دانت والا جانور نہ ملے، بہت زیادہ انسان پریشان ہو گیا، ڈھونڈتا رہا، تلاشتا رہا، قربانی کے ایام اختتام پر پہنچے، ایام التشریق کے اختتام پر پہنچ رہا ہے، اب نہیں مل رہا ہے، تو ایسی صورت کے اندر ہم قربانی کر لے۔ تو یہ اللہ کہا اللہ ان یعثر علیکم، تم پر دشواری ہو جائے، مشکل ہو جائے، جانور بغیر دانت والا ہی مل رہا ہو، دانت والے نہ مل رہے ہو، تب اس حالت میں کر سکتے ہیں فتذبحوا جزعة من الضأن، تو کہا کہ تو بھیڑ کا جزع ذبح کر سکتے ہیں، یعنی ایسی صورت میں جب انتہائی جانوروں میں مسنہ دانت، مسنہ کسے کہتے ہیں؟ دانت توڑ دے، یعنی جس کے دانت ٹوٹ کے دوسرا دانت آ جائے اس کو کہتے ہیں مسنہ۔ تو ایسا جانور ہی کرنا ہے، مگر مجبوری صورت آ جائے تو اس کے تعلق سے کہا تبھی کر سکتے ہیں۔ فتح الباری کے اندر جو بخاری کی شرح ہے، مسنہ کے تعلق سے کہا وہ ثنیہ ہے جو دانت توڑ چکا ہے، اور صحاح میں بھی ہے کہ ثنیہ وہ دانت توڑ چکا ہے۔ بکری دوسرے سال میں دانت توڑتی ہے، اور گائے تیسرے سال میں، اور اونٹ 5ویں سال میں۔ بنابر کتاب میں ثنیہ کی تفسیر اسی طرح کی گئی ہے، یعنی جو کتاب تذکرہ ہے، تو یہ سال کی مدت اس لیے بتائی گئی ہے، سال کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، لیکن سال کی مدت شارحین نے اس لیے بتائی تاکہ ہماری آسانی کے لیے اور ہم اس کو سمجھ سکیں، اور اس جانور کے خریدتے وقت ہم اس کا اندازہ اچھی طرح لگا سکیں۔ چوتھا
حکم یہ ہے، انشاءاللہ وقت ہو رہا ہے، میں ایک تو بات بیان کر کر انشاءاللہ پھر آگے تذکرہ اس پر کیا جائے گا. 20 منٹ ہو چکے، انشاءاللہ کل آگے تذکرہ کل ہوگا، وقت زیادہ ہو رہا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ابھی 2 دن اور ہمارے پاس موجود ہے، انشاءاللہ ہم تفصیلی گفتگو اس پر کریں گے. اللہ تعالیٰ سے اللہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جیسے ہمیں قربانی کا حکم دیا گیا ہے اسی طرح سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قربانی کا جو مقصد ہے اللہ کی رضامندی اور اللہ کی قربت حاصل کرنا ہمیں حاصل تو عطا فرمائے، آمین. کچھ احباب فیس بک پہ جڑے ہوئے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور بہت سارے احباب انسٹاگرام پہ بھی جڑے ہوئے ہیں، اللہ تمام احباب کو جزائے خیر عطا فرمائے. صاحب حافظ احمد صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معاف کرنا آگے بھول سے لکھ دیا ہے بھی، وہ کچھ لکھا گیا ہم سے، کوئی بات نہیں، ہوتے رہتا ہے ٹائپنگ میں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے آپ کو. اور یوسف تراڈیا اور کئی لوگوں نے کچھ لائیو وغیرہ بھی کیا ہے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے انسٹاگرام پر. اللہ تعالیٰ تمام احباب کے وقت دینے کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.